جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویڈیو کے سلسلے کیونکہ جاری ہیں اور آپ لوگوں کو میری جو انفارمیشن ہے وہ کیونکہ کافی جو ہے وہ ریگولرلی مل رہی ہے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ سلسلہ جو ہمارا جڑا رہے۔ کچھ اکنامیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں سب سے پہلے تو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اس کے بعد جناب ہم جو ہے وہ سی پی آئی اس کے نمبرز پہ بات کریں گے، فیصل بینک کی اینالسٹ بریفنگ تھی اس پہ بات کریں گے، سرلے پہ بات کریں گے، اس کا فائنینشیل ریزلٹس آیا ہے، او ایم سیز کے سیلز کا ڈیٹا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے ہمیں کیا لگتا ہے کہ مارکیٹ کیسے پرفارم کرنے لگی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جناب بات کرتے ہیں سی پی آئی کی۔ دیکھیں سی پی آئی آپ کو میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جو سی پی آئی کا ڈیٹا ہے یہی ہی میجر جو ہے وہ ڈٹرمننگ فیکٹر ہوتا ہے، جس کی بیسس کے اوپر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ شرح سود کا جو ہے سر سود کو بتاتا ہے کہ آگے یہ بڑھانا چاہیے یا اس کو ادھر ہی جو ہے وہ رکھنا ہے 22% پہ۔ تو 23% پہ فیبرری کے نمبر آئے سی پی آئی کے، کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جب نمبر جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں کنزیکٹیولی، اور یہ 18 مہینے یا 20 مہینے کا دیکھیں گے تو 20 مہینے میں یہ پہلی دفعہ نمبر اتنے ڈاؤن گئے ہیں، تو یہ جو ڈفرینشیل ہے یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے جو سی پی آئی کا اور آپ کے جو شرح سود ہے اس کا جو ڈفرینس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو سے پازیٹیو ہو جائے گا تو پھر اسٹیٹ بینک کے پاس یہ ایک سمجھ لیں کہ ریزن ہوگا کہ وہ آپ کی شرح سود جو ہے وہ کم کر دے اور انٹرسٹ ریٹس کٹ کرنا شروع کر دے، لیکن یہ مجھے جون سے پہلے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جون جو ہے جون اور اس سے آنورڈ ہی کوئی جو ہے وہ مانیٹری کٹ کا آپ ایکسپیکٹ کریں۔ تو ایک تو سی پی آئی کا ڈیٹا اس کو فالو کریں، یہ بہت اہم ڈیٹا ہے، اور اسی کی بیسس کے اوپر آپ کی شرح سود جو ہے وہ آگے اوپر نیچے ہوگی۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو آپ کی جو سیکنڈری مارکیٹ کی ییلڈز ہیں وہ آپ کو ارلی انڈیکیشن ایک دے رہی ہیں، لیکن اس میں پہلے بھی ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی تھی، تو میں نے پہلے بھی یہی عرض کیا تھا کہ یہ جو سیکنڈری مارکیٹ کی ییلڈز ہیں یہ کہ سول ڈٹرمننگ فیکٹر نہیں ہے، بلکہ آپ کو سی پی آئی کے جو ڈیٹا ہے یا سی پی آئی کے نمبرز ہیں اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد فیصل بینک کی اینالسٹ بریفنگ تھی جی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا ایئرلی بیسس کے اوپر کیا پرفارمنس دی اور اس کے اوپر نمبرز کے اوپر بات کی۔ اینالسٹ بریفنگ بھی ضرور سنا کریں، اینالسٹ بریفنگ میں کم از کم یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کے ایک تو یہ جو ایگزسٹنگ جو مطلب ڈیٹا آیا ہے بیسڈ آن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، اس کے اوپر ایک تو کمنٹری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا آگے کا بھائی لائے عمل جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آگے کیا پرفارم کرنے لگے ہم۔ تو سپریڈ جو ہے وہ ایک تو ان کے 6% ہوئے ہیں، یعنی سپریڈ وہ ہوتا ہے جو بینک بیسیکلی آپ سے پیسہ لیتا ہے اور وہ پیسہ لے کے آگے اس کو مختلف ایونیوز میں پارک کرتا ہے، تو اس کا جو ڈفرینس ہوتا ہے کہ یہ بینک کی ارننگ ہوتی ہے۔ تو 4% کے اوپر یہ پہلے تھا، اب یہ 6% پہ چلا گیا، تو اس میں ایک سبسٹینشیل انکریز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فیصل بینک کے جو ڈپازٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ 1 ٹریلین تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے اندر بھی 30% کا انکریز ہے۔ کاسا ریشو 75%، کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ۔ تو اس میں میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ جو اسلامک ونڈو کے جو بھی جو پیورلی اسلامک، کیونکہ ان کی اسلامک ونڈو نہیں ہے تو پیورلی اسلامک میں کنورٹ ہو گیا فیصل بینک۔ پیورلی اسلامک جو بھی بینکس ہیں ان میں کاسا کی ریشو یوزلی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو اسلامک ڈپازیٹر ہے، اسلامک فنڈ اس میں ڈپازٹ کروا رہا ہے، اس کی یہ یوزلی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں ایسے جو ہے سود سے بچنے کے لیے، یا پھر ایون ان کے اسلامک جو ہے وہ ڈپازٹس ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ سود سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں کراتے ہیں۔ تو کاسا کا جو ریشو ہے وہ کافی ان کا جو بہتر ہوا ہے، 75% پہ اس کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کی جو ریشو ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2024 میں 100 برانچز اور لائیو کرنی ہے اپنی، اور اگر آپ ان کا دیکھیں گے تو جو کرنٹ ان کے اکاؤنٹ برانچز چل رہی ہیں وہ اس میں ان کو یوزلی جو ہے وہ اتنی زیادہ رسپانس نہیں مل رہا، کیونکہ ان کے کمپیٹیٹرز خاص طور پہ میزان بینک اور بینک اسلامی جو کہ آلریڈی اسلامک پیورلی اسلامک جو ہے وہ اس میں کام کر رہے تھے، تو ان کی ظاہر سی بات ہے ڈپازٹ ریٹ اور وہ زیادہ تھا۔ یہ ابھی ریسنٹلی کنورجن ہوئی ہے، مطلب نیا مسلمان ہوا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ابھی جو ہے وہ کسٹمر کی پینیٹریشن اور کسٹمر کو
جو ہے وہ اپنی طرف لانا, اٹریکٹ کرنا, اس کے لیے یہ ہے کہ ان کی نیو جو برانچز جو بھی اس سال 2023 میں کھلی تھیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ ان کے ڈپازٹ جو ہے وہ بڑھیں. اور باقی یہ ہے کہ جو ہے ارننگ پر شیئر کے حوالے سے 13 روپے کی ارننگ ہے, اچھی ہیلدی ارننگ ہے. تو کم از کم ایسی کمپنیوں سے تو ارننگ اچھی ہے نا جو کہ بالکل زیرو ارننگ لے کے بیٹھے ہوئے. 13 روپے کی ارننگ ہے. گو کے اسٹاک میں چل رہا ہے 30 روپے کے قریب چل رہا ہے, اور 30 سے نیچے میرا خیال ہے بہتر ہے, مناسب ریٹس ہیں اس کے. اور 2024 کے اگر اینڈ تک اس کو دیکھیں گے تو ہوپ فلی اچھی پرفارمنس دے گا. لیکن آگے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جون سے آنورڈ کیا اس کے اندر جو ہے شرح سود میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اس میں کوئی کٹ لگتا ہے یا نہیں لگتا. اگر وہ کٹ جو ہے وہ بڑا زیادہ لگے گا تو ظاہر سی بات ہے بینکنگ جو سٹاکس ہیں ان کی ارننگز کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا. یہ فیصل بینک کی جو تھی, فیصل بینک جو ہے وہ تقریباً جو مارکیٹ کے کنسنسس ہے وہ 45 to 50 جو ہے وہ روپیز کا اس کا ٹارگٹ ہے. لیکن سلو بینک ہے کمپیریٹیولی میزان کے اور بینک اسلامی کے. ویسے بینک اسلامی بھی زبردست چل گیا نا, 11 روپے 12 روپے سے ابھی 25 روپے پہ چلا ہوا ہے. بہت سے سٹاکس جو بینکنگ سیکٹر کے ہیں وہ آلریڈی چل چکے ہوئے ہیں. لیکن جس وقت میں نے پریویسلی اس کی ویڈیوز بنائی تھیں اور بینکنگ سیکٹر کو ہائی لائٹ کیا تھا تو اس وقت میرا خیال ہے کافی, آج کی جو ویڈیو اور اس ٹائم کے ریٹس دیکھیں گے تو کافی زیادہ آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. خاص طور پہ جو بینک الفلاح ہے یا بینک الحبیب ہے. بینک الحبیب جو ہے ان دنوں میں 60 روپے پہ ہوا کرتا تھا, یا میں شاید جب ویڈیو بناتا تو 55 روپے پہ ہوا کرتا تھا. آج 85 روپیز اس کا ریٹ ہو گیا ہے. اسی طرح بینک الفلاح جو ہے وہ بھی گروتھ میں جا رہا ہے, 23 روپے کی اس کی ارننگ ہے, اور زبردست جو ہے وہ مطلب پینیٹریشن ہے مارکیٹ میں. اسلامک اور کنونشنل دونوں ونڈوز میں کام کر رہے ہیں یہ لوگ. تو اس میں بھی آج 58 روپے کا ریٹ ہے, 38 روپے کے 39 روپے کا ریٹ پہ میں اس کی ویڈیوز بنایا کرتا تھا. اس سے پہلے بھی اس کا ریٹ بڑا اچھا تھا, 28 روپے 30 روپے. جب اس کی بائی بیک اناؤنس ہوئی اور بائی بیک کے بعد اس میں تھوڑا سا پینک آیا تو وہاں پہ بھی بڑے اچھے اس کے ریٹس تھے. بینکنگ سیکٹر کے اندر ارننگ کھڑی ہوئی ہے, تو ارننگ کے بغیر والے سٹاکس میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ بغیر ارننگ والے سٹاکس میں چڑھیں جس کے اندر کوئی جو ہے وہ ارننگ کی سپورٹ نہ ہو. تو ارننگز ہوگی کمپنیز کے اندر, سالڈ فارمیشن ارننگ کی بنے گی, اور کمپنی کے اندر سالڈیٹی ہوگی, اس کی بکس جو ہیں وہ کافی میچور ہوگی, تو اسی صورت میں آپ پیسہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ادروائز آپ فنڈز جو ہے اس میں لگائیں گے اور عین ممکن ہے کہ پیسہ آپ کا اس کے اندر سٹک ہو جائے. تو ایک تو یہ چیز دیکھیں. اسلامک ونڈو میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو پیورلی اسلامک کے اندر جو ہے وہ میزان بینک نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے, اور میزان بینک کی جو ٹاپ لائن ہے باٹم لائن دونوں گروتھ میں چل رہے ہیں. فیصل کو اگر میزان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو فیصل ریٹ وائز بہتر لگتا ہے, لیکن میزان کی گروتھ زیادہ ہے فیصل سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو مارکیٹ میں ایک دفعہ اپنی ایک ویلیو ورتھ بنا لیتا ہے جو بھی اسٹاک یا سیکٹر, تو جو بھی اسٹاک جو اپنی ورتھ بنا لیتا ہے, اس ورتھ کے کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, اور اس کی ورتھ کو کمپیٹیٹر 1 ڈے میں یا 1 دن میں 2 دن میں نہیں توڑ سکتا. اس کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بھی ٹائم لگے گا. تو فیصل بینک کو بھی جو ہے یوزلی جو مطلب ٹائم ریکوائرڈ ہے جو کسی بھی بینک کو چاہیے, جو کسی بھی بزنس کو یا بینک کو چاہیے ہوتا ہے جو کہ مطلب ایک نئے بزنس ماڈل میں کنورٹ ہو, تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے. تو پیشنس از دا کی ان فیصل بینک. اس کے بعد سرلے کے حوالے سے دیکھیں, سرلے میں 23 پیسے کی جو ہے وہ لاس پر شیئر ہے اس سیکنڈ کوارٹر فائنینشیل ایئر 2024 میں. اگر ہم دیکھیں تو 23 پیسے کا لاس, ٹھیک ہے, 50 روپے کے قریب یہ شیئر گھوم رہا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ ایسے شیئر کو خریدیں گے جو کہ لاس میں چل رہی ہے, یا ایسی کمپنی اسی 50 روپے کے قریب پچھلے دنوں میں جو ہے وہ بینک الفلاح بھی چل رہا تھا اور اس کی 23 روپے کی ارننگ ہے, رائٹ. تو ایک کمپنی جو کہ لاس میں چل رہی ہے اور جس کے اندر ہیوی ڈیٹس ہیں, اس کی فنانس کاسٹ کافی زیادہ ہے, اور مطلب آپریشنل آپریشنل جو ہے اس کے انیفیشنسیز ہیں, تو اس کو آپ بائی کریں گے, یا ایسی کمپنی جو کہ ارننگ سے بیکڈ ہے, جو کم از کم ارننگ تو اس کے اندر کھڑی ہوئی ہے نا. اس کے بعد جناب ڈیٹا ہے او ایم سیز کا ڈیٹا, آئل مارکیٹنگ کمپنی کا ڈیٹا جو ہے اس کے اندر 19% کی ڈکریز ہے, اور خاص طور پہ یہ ایٹریبیوٹیبل ہے فرنس آئل ایف او کی جو آپ کی جو سیلز تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے یہ معاملات تھوڑے سے اس کے ڈسٹرب ہوئے ہیں. مطلب تھوڑا سا او ایم سیز کی سیلز جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ گئی ہے. اب اس میں جو بہتر سٹاکس ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, پی ایس او ہیں یا اے پی ایل ہے, اور ان سٹاکس میں آلریڈی گینز ڈل چکے ہوئے ہیں. تو مارکیٹ میں اس وقت ویلیو آپ سمجھ لیں بائے بہت کم رہ گئی ہے, یعنی وہ بائے جس کی بیس پہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ کم از کم آپ کو کوئی اچھا آنے والے دنوں میں
جو ہے ریٹرن مل سکتا ہے. میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی جو کہ کیپٹل گین کے حوالے سے تھی, اس پہ آپ لوگوں کے سوالات ہیں اور وہ سوال میں لے لیتا ہوں. تو بابر رحمان صاحب ہیں, بہت شکریہ, آپ نے تعریف کی جی, تعریف اللہ تعالیٰ کی کر دیا کریں اور ہمارا جو ہے یہ کنٹینٹ پروموٹ کیا کریں, تو یہی آپ کی طرف سے ہمیں یہی جو ہے ایک سپورٹ مل سکتی ہے. اس کے بعد عثمان ظفر صاحب کہہ رہے ہیں بہت شکریہ. اس کے بعد زیارت علی ہیں, انہوں نے بھی اپریسیشن دی ہے, بہت شکریہ. مقیم اشرفی صاحب ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. اچھا, اس کے بعد ہے جی بیلنس شیٹ کے حوالے سے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں بیلنس شیٹ کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس کی ویڈیو میں نے بنا دی ہے, ویڈیو آپ کو اپلوڈ ہو جائے گی 1 سے 2 دن میں, تو انشاءاللہ ایڈیٹنگ پہ گئی ہوئی ہے. جیسے اب ہماری ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہم اس کو لائیو کر دیں گے, وہ دیکھیے گا. تو 2 جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہو گئی ہیں. ایک تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں انکم اسٹیٹمنٹ کیسے انالیسس کرتے ہیں, اس کے اوپر میں سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا تھوڑا سا. ایک تو میں نے اپنی اسکرین کے ساتھ شیئر کر کے آپ کو بتایا, دوسرا اس کا کنسیپچول کس طرح سے اس کو کور کریں گے, وہ اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو میں بنا دوں گا آپ لوگوں کے لیے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی, یہ کل کے دن میں انشاءاللہ بیلنس شیٹ آپ کو مل جائے گی. پھر کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی اسی طرح سے بنا دوں گا. اس کے بعد جی سوال پوچھا ہے, اچھا یہ ہے جی عمران صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ریفنڈ نہیں ملتا کیپٹل گین کے حوالے سے, خاص طور پہ اس کے حوالے سے کافی لوگوں کے کنسرن تھے. جی اس کا جو ریفنڈ ہے, میں نے اس کے اوپر سپریٹ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے, وہ ضرور دیکھیں. اس پہ آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ FBR کے پورٹل پہ جائیں, اپنے کریڈینشلز ڈالیں, اس میں اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے, اور 1 مارچ سے, یا اب تو اس وقت جو ہے وہ 4 مارچ چل رہی ہے, تو 4 مارچ کو آپ جو ہے وہ اپنا سٹیٹس چیک کریں کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ ایکٹیو ہے اس وقت FBR کے پورٹل پہ. اگر تو ایکٹیو ہے اور آپ کے پیچھے لاسز کھڑے ہوئے, یہ بار بار دیکھیں, اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ جو لاسز آپ کے کھڑے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو جو ہے وہ ریفنڈ ملتا ہے. اگر لاسز آپ کے نہیں ہیں اور اس کے کلیم کا ٹائم پیریڈ جو 3 سال کا ہوتا ہے کیری فارورڈ کا, وہ ختم ہو گیا, تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ ریفنڈ نہیں ملیں گے. اس بات کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو کنفیوز نہ کریں. 2 ہی چیزیں ہیں, ایک تو آپ کے لاس کھڑے ہوں, دوسرا آپ کا ٹیکس کا جو سٹیٹس ہے وہ ایکٹیو ہو. پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیوز مل جائیں گی, جس میں میں نے نیشنل کلیئرنگ کے ریفنڈ کا پروسیس اور اس میں آپ اپنا سٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ میں نے بتا دیے. اچھا جی, یہ تیمور صاحب ہیں, یہ لکھ رہے ہیں کہ اچھا آپ کو میں نے اس میں رپلائی بھی کیا ہے کہ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کون سی ویب سائٹ سے چیک کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کا CNIC جو ہے وہ ویلڈ ہے, پاکستان کا بنا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں, تو 15% کا ٹیکس جو بروکر کاٹتا ہے, بالکل اگر 15% کا کاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فائلر تو ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ فائلر, آپ نے ٹائملی فائلنگ کی ہوئی ہے یا ٹائم کے بعد کی ہوئی ہے. تو اگر ٹائم کے بعد کی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو ہو گیا, تو اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں. اگر تو سٹیٹس ایکٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ آپ کا ریفنڈ ملے گا. اچھا, اس کے بعد جی پاس سکر ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اوور آل لاسز میں ہیں. اور بالکل دیکھیں, آپ اوور آل لاسز میں ہیں. میں آپ کو اس کو میکینزم پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو نیشنل کلیئرنگ ہوتی ہے وہ آپ کا منتھلی بیسس کے اوپر ٹیکس نہیں جو ہے وہ ریفنڈ کرتی یا ایڈجسٹ کرتی. تو اس کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا سال جو ہے وہ نیشنل کلیئرنگ آپ کے کرنٹ جو سال میں جو بھی کرنٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے وہ ٹیکس کاٹ رہی ہوتی ہے, اور اس کی ایک ورکنگ بھی بنا رہی ہوتی ہے. آپ اپنے بروکر سے بھی لے سکتے ہیں, کنسالیڈیٹڈ رپورٹ ہوتی ہے اس کی, وہ رپورٹ آپ اپنے بروکر سے ڈیمانڈ کریں. اس رپورٹ میں آپ کو مل جائے گا کہ جو ہے بیسیکلی کتنا آپ کا ٹیکس کٹا ہوا ہے, رائٹ. وہ جو فگر ہوگی وہ آپ کی اس مہینے میں یعنی مارچ کے مہینے میں اس کا ریفنڈ ملتا ہے, کیونکہ مارچ میں FBR کا سٹیٹس اپڈیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا مارچ کے مہینے میں ATL میں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر نام آ رہا ہوگا تو آپ کو ضرور اس کا نیشنل کلیئرنگ ریفنڈ دے گا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ آپ کا پیچھے اگر اس کے لاس کھڑا ہوگا تب جا کے آپ کو ریفنڈ ملے گا, تو وہ لاس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے بعد ریفنڈ ملتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفنڈ نہیں ملتا, ایسا ہو نہیں سکتا. اس میں 2 ہی ریزنز ہیں, وہ آپ ضرور چیک کریں. اگر آپ اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہو رہا تو نیشنل کلیئرنگ سے ایک دفعہ بات کریں. اور دوسری اس کے اندر یہ بھی ایک جو ہے سوال آیا تھا کہ یہ ریفنڈ کب ہوگا. دیکھیں یہ یوزلی جو پیچھے ان کی ہسٹری رہی ہے نیشنل کلیئرنگ کی, وہ 20 تاریخ سے بعد جو ہے وہ ٹیکس لگاتے ہیں. تو اس دفعہ بھی ٹیکس کی جو آپ سمجھ لیں کہ ڈیٹس ہوں گی وہ 20 تاریخ کے بعد ہی ہوں گی.
تو آپ ابھی سے یہی ایکسپیکٹ کریں کہ 20 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا جب آئے گا تو یہ چیز کلیئرٹی ہو جائے گی اس چیز کی, اور آپ کے جو ہے وہ ریفنڈز بھی پروسیس ہو جائیں گے. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اچھا آر ڈی اے کا بھی اسٹیٹس سیم ہے, ٹھیک ہے. آر ڈی اے کیونکہ اس کے اوپر جو ٹیکسز لگ رہے ہوں گے وہ تو آپ کے جو ہے وہ ایف بی آر سے ہی جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو رہے ہوں گے. 15% کا ٹیکس غالباً اس پہ بھی یہی لگتا ہے, اور آپ اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں اپنے اس کے ایف بی آر کے پورٹل سے, تو اس میں جو ہے آپ کو آسانی سے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے. اچھا آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ نان فائلر ہیں لیکن آر ڈی اے کے لیے جو ہے وہ ٹیکس 15% کٹتا ہے. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا پیچھے لاس کھڑا ہو. میرا خیال لاس کے والے سے لوگ کنسرن ہوتے ہیں کہ جو ٹیکسز کٹ رہے ہیں وہ لاس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ فائلر ایک کنسیڈر ہوتے ہیں آئی تھنک, بیکاز اسٹاک مارکیٹ میں ہمارا 15% ٹیکس کٹ ہو رہا ہے. پلیز گائڈ اباؤٹ آر ڈی اے ہولڈر. آپ پریویسلی آپ نے اس کے والے سے بتائیں کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ابھی جو کٹ رہا ہے وہ 15% پر کٹ رہا ہے, پیچھے آپ کے کوئی لاسز کھڑے ہوئے ہیں تو لاسز کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے ٹیکس. اگر آپ کا فرسٹ ٹائم آپ کم کر رہے ہیں, آپ کو پیچھے لاسز نہیں ہے تو یہ ریفنڈ نہیں ملے گا. اچھا اس کے علاوہ جی ٹھیک ہے جی, بس یہی آپ کے جو ہے وہ سوالات تھے. آپ مزید بھی سوالات جو ہے وہ مجھے بھیج سکتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ میں ان کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کروں گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. ایک اور میں ویڈیو جو ہے وہ بناؤں گا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ, جس میں انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ آپ کو ویڈیو کے فارم میں بتا رہا ہوں گا کہ انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے, اور اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. بیسیکلی دو ہی چیزیں ہیں. جب تک آپ کو انالائز کرنے, جب تک آپ کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو آپ انالائز نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز یہ دیکھیں کہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو. انٹرپریٹیشن جو ہے ان کی جو ہے انٹرپریٹیشن آپ کو آ جائے. اگر آپ کو انٹرپریٹیشن آ جائے گی یعنی پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا, پھر ہم دوسرا جو ہے وہ انالیسس والا جو ہے وہ لگائیں گے اس میں. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.